محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے باعث زحمت نہ بنے۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آپ کی صلوات سب پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس طرح جس طرح سے صلوات کی آواز آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ اونچی آواز سے مل کر واجب مرجعوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حسین اپنے علی سے متصل فرمائے اور ان عزاداری اس ذکر، اس محبت اور اس مودت کے نتیجے میں ہمیں اپنے باطن کے حوالے سے نورانی اور پاک فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء میں یہ توانائی اور طاقت موجود ہے کہ ہماری قسمت بدل جائے، ہمارے مقدرات بدل جائے اور ہماری روح اعلیٰ ترین ارواح میں شامل ہو سکے۔ عزاداری سید الشہداء اللہ کی طرف سے
منتخب بندوں کے لیے ایک انعام ہے۔ یہ عزاداری صرف یہ نہیں ہے کہ ایک رسم ہو اور سال کے کچھ ایام میں لوگ آتے ہوں اور غم مناتے ہوں، نہیں، اس کا تعلق کائنات کی حقیقتوں سے ہے، کائنات کے اسرار و رموز سے ہے، کائنات کی روح سے ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو بدن کے لحاظ سے نظر آ رہا ہوں، آپ کو میں صرف بدن کے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی عقل مجھے اس وقت مادی شکل میں نظر نہیں آ رہی، آپ کی روح مجھے مادی شکل میں نظر نہیں آ رہی، اور میری عقل یا میری روح آپ کو مادی شکل میں نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے ہم اس عالم کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے ظواہر تو نظر آتے ہیں لیکن حقائق نظر نہیں آتے۔ ان حقائق عالم کو دیکھنے کے لیے علی اور آل علی سے متصل ہونا پہلی شرط ہے، چونکہ علی اور آل علی روح کائنات ہے، روح عالم ہے، حقیقت عالم ہے، اور اس ذات کو نبی سے متصل جتنی معصوم ذاتیں ہیں، ان ذاتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ذات اپنے زمانے میں کائنات کی محور ذات ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اس ذات کے گرد طواف میں مصروف ہے۔ یہ ہر معصوم کے حوالے سے ظاہر ہے۔ اس لیے جتنی بھی معصوم ہستیاں آئیں، چاہے خود نبی کریم کی ذات ہو، چاہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہو، چاہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہو، چاہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو، چاہے صلب حسینی سے آنے والے وہ تمام باقی ائمہ اہل البیت ہوں، امام علی زین العابدین سے لے کر امام حجت تک، ہر دور میں ہر دور کی وہ شخصیت اس پورے عالم میں اس کی حیثیت اس کیل کی طرح سے ہے جس کے گرد چکی کے دو پاٹ گھومتے ہیں۔ اگر وہ کیل ہٹ جائے تو چکی کے دونوں پاٹ اپنا توازن ختم کر لیتے ہیں اور ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں اگر اللہ نے کسی کو اپنا نمائندہ، اپنی حجت، اپنی دلیل اور اپنی طرف سے ولی بنا کر قائم رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے کائنات کا ذرہ ذرہ چلتا ہے اور اس کی زندگی چلتی ہے، اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، تو وہ ذات ولی خدا کی ذات ہے۔ کبھی وہ علی کی شکل میں ہے اور کبھی وہ مہدی آخر الزمان کی شکل میں ہے۔ یہ جو ذاتیں ہیں جن کو ہم اولیاء زمان کہتے ہیں، جن کو ہم خلفاء فی الارض کہتے ہیں، جن کو ہم حجت اللہ کہتے ہیں، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اگر ان کی ذاتوں، ان کی خصوصیات، ان کے منصب اور ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانائی رکھی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہو سکیں اور خود کو اس ذات سے متصل کر سکیں، تو اس عالم اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹ جائے گا اور ہم بھی عالم کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے یہ ذاتیں دیکھتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم کی حدیث ہے، بڑی ہی عجیب حدیث ہے، اور وہ حدیث ہم سے مخاطب ہو کر ہے، لولا تمریج فی کلامکم،
लौला तकसीरुन फी कलामिकुम व तमरीजुन फी कुलूबिकुम लरअयतुम मा अरा व लसमिअतुम मा अस्मा। अगर तुम्हारी ज़बानें कसरत से गुफ्तगू में मसरूफ होकर अल्लाह से गाफिल न हो, अगर तुम्हारे दिल मुख्तलिफ ख्यालात का मरकज बनकर अल्लाह और उसके वली से मुनक़ते न हो, तो फिर लरअयतुम मा अरा व लसमिअतुम मा अस्मा, तुम भी वो सब कुछ देखने की सलाहियत रखते हो जो मैं देखता हूं, और वो सब सुनने की सलाहियत रखते हो जो मैं सुनता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को इतना आला बनाया है, और उस आला और अरफा मकाम पर इंसान को पैदा करने के बाद उसको अपनी हस्ती से जोड़ने के लिए वास्ते फैज के तौर पर खुद नबी और आले नबी को भेजा है। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी के बाद आले नबी से मुत्तसिल हो और आले नबी के जरिए से खुदा से मुत्तसिल हो जाए तो ये सारे पर्दे हट जाते हैं। शर्त यह है कि वो मुत्तसिल हो। कैसे मुत्तसिल हो? अपने आप को पाक करके। उस अपनी पाकीज़गी की इब्तिदा कहां से होगी? विलायत अली इब्न अबी तालिब से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी दीवार और सबसे बड़ी मुश्किल अली की विलायत को अपनी रूह की तह से कबूल न करना है। अगर ये मसला हल हो जाए तो बाकी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। इसलिए अइम्मे हुदा अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान वालों के दरमियान राबित के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया है। इसलिए हमें कहा गया है कि आसमान से जो कुछ भी इस जमीन पर, कायनात पर, मखलूकात पर, मौजूदात पर, अल्लाह की खिलकत पर नाजिल होता है, नाजिल करने वाला अल्लाह की जात है, और जिसके जरिए से अता की जाती है वो जरिया मोहम्मद और आले मोहम्मद है। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत है, एक शख्स गया इमाम रज़ा की बारगाह में। इमाम अली की बात नहीं कर रहा है इस वक्त, इमाम अली इब्न मुसअब रज़ा मशहद में जो मौजूद है। इमाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि इब्न रसूलुल्लाह, क्या आप मेरे लिए दुआ फरमाते हैं? फरमाया कि तुमने ये कैसे सोच दिया कि मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता? कहा क्या मतलब? कहा, फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे तमाम अमाल शब और रोज हमारे सामने पेश किए जाते हैं? तुमसे मुराद फर्द नहीं है, तमाम आलमे इंसानियत, तमाम आलमे बशरियत। इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा हुज्जत खुदा है, और हर जमाने में हुज्जत खुदा का मौजूद होना जरूरी है। इसलिए हमारे पास अहादीस है, और अहादीस भी नबी करीम से, अमीरुल मोमिनीन से, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से और उनकी औलादों से मुतवातिर, मुस्तनद और सहीह सनद हम तक पहुंची है। फरमाया लौलल हुज्जतु लसाअतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर अल्लाह की हुज्जत जमीन पर न हो तो जमीन तबाह हो जाए और अहले जमीन दल जाए। ये सब कुछ निज़ाम हस्ती अगर बाकी आए तो अल्लाह के इरादे और इन हुज्जत हाय खुदा के तुफैल है। इसलिए कि हर जमाने में हुज्जत खुदा का जमीन पर होना जरूरी है। हर जमाने में जरूरी है। और आज भी हुज्जत खुदा है या नहीं? है या नहीं? है। हुज्जत खुदा कौन है? हुज्जत
حجت خدا کی خصوصیت کیا ہے، ہمارا اور حجت خدا کا رشتہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اور اس حجت خدا کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اور ان کے درمیان پردے ختم ہو جاتے ہیں تو کب ختم ہوتے ہیں؟ اگر ہم ان سے متصل ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں تو کب ہو سکتے ہیں اور کب ہو جاتے ہیں؟ اور کب ہمارے اور ان کے درمیان پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم متصل نہیں ہو پاتے لیکن ان کا فیض ہر پل ہم تک پہنچتا رہتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ان تمام عناوین پر ظاہر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ ہر موضوع اپنی جگہ انتہائی ہے۔ اب آگے ذرا سوچیے کہ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ولایت علی یا ولایت اہل البیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جو سراپا خود ایمان ہے، جو سراپا خود ایمان ہے، ان سے متصل ہونے سے آدمی با ایمان ہوتا ہے اور ان سے کٹ جانے سے بے ایمان ہو جاتا ہے۔ صرف رسول نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں کافی ہے، نہیں، قطعاً کافی نہیں ہے۔ شیطان کو جانتے ہیں کون تھا؟ 6000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنے سال؟ 6000 سال، اور ایسی عبادت کی ہے کہ ایسی عبادت کوئی اور کیا کر کے دکھائے۔ شیطان نے اللہ سے بغاوت کب کی؟ جب اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو خلق کیا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا جو ابلیس کا امتحان تھا۔ اس امتحان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنا یہ سر جھکانا نہیں ہے، تسلیم ہونا ہے۔ تسلیم ہونا، تسلیم ہونا ہو رہا ہے، سر جھکانا ہو رہا ہے۔ تسلیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ چاہے میں ویسا نظر آؤں۔ سر جھکانا، ابھی آپ نے سر جھکا دیا، پیچھے جا کے گالیاں دینی شروع کر دی۔ سر جھکانا صرف ظاہری ہوتا ہے۔ جب شیطان سے کہا کہ سر جھکاؤ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ خدایا میں تیری بات نہیں مانتا، یہ نہیں کہا کہ میں تیری وحدانیت کو نہیں مانتا، یہ نہیں کہا کہ میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ کہا کہ خدایا تو نے جو کچھ کہا میں نے مان لیا، اور اس کے بعد بھی جو کچھ کہے گا میں مان لوں گا، اب بھی جو جس طرح تو چاہے گا ویسے میں عبادت کروں گا، لیکن اس انسان کے سامنے میرا سر نہ جھکا، اس لیے کہ اس کو تو نے خاک سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ افضل ہے، خاک کمتر ہے، اس لیے افضل کو کمتر کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی دلائل ہیں جو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنے کرتوتوں اور اپنے گناہوں کو جواز دینے کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں، آپ کو اتنے سارے کام نظر آئیں گے جہاں پر ہم جواز تراشتے ہیں۔ بھئی ہم تو اللہ کی مخالفت تو نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی مخالفت تو نہیں کرتے، ہم علی کی مخالفت تو نہیں کرتے، ہم اہل البیت کی مخالفت تو نہیں کرتے، ہم تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور یہ سارا عبادت ہے۔ شیطان نے بھی یہی کام کیا، اور شیطان عام انسانوں کو اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا کہا؟ تم راندے درگاہ ہو، میری درگاہ سے نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مجھے میرے سامنے تو سر جھکایا لیکن میری اطاعت نہیں کی۔ اطاعت اور عبادت دو الگ الگ مفاہیم ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو لوگ ذرا تھکے ہوئے اونچی آواز سے سلوات بھیجیں۔
اس لیے اس عبادت کے اندر اطاعت شرط ہے. عبادت جھکنا ہے، عبادت ظاہری اعمال. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز 5 اوقات میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ اطاعت ہے. بالکل ٹھیک. 4 رکعت ظہر کی، 2 رکعت، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی، یہ اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی اطاعت کے اندر جو اس کی روح ہے اسی اطاعت کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں جب میں اپنے اللہ سے مکالمہ کر رہا ہوں، میں نماز میں مکالمہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے الفاظ بتائے، ان الفاظ میں مجھ سے گفتگو کرو. آپ ان الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہتے ہیں نا، جب آپ رکوع میں بیٹھتے ہیں ایک ذکر انجام لیتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ذکر انجام لیتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں ذکر کرتے ہیں. تو ان اذکار میں وہ کون کون سے وعدے ہیں جو ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ان وعدوں پر اگر آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ جو ہم نے وعدہ کیا اس وعدے پر آیا عمل بھی کیا یا نہیں کیا. اگر ہم نے اس وعدے پر عمل کیا ہے تو ہم مطیع ہیں. اگر اس وعدے پر ہم نے عمل نہیں کیا تو ایکسرسائز کی ہے، اطاعت نہیں کیا ہے. نماز پڑھ لی لیکن اطاعت نہیں کی. اب وہ جو نماز، کوئی بھی عبادت، نماز میں نے اس بارے میں مثال دی، اسی طرح سے حج دیکھ لیں، اسی طرح سے زکوٰۃ دیکھ لیں، اسی طرح سے خمس دیکھ لیں، اسی طرح سے جہاد دیکھ لیں، اسی طرح سے امر بالمعروف دیکھ لیں، اسی طرح سے نہی عن المنکر دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں وجوب کے حوالے سے فروعات دین کتنے ہیں؟ ایک ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، 10 ہے. ان میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ جی نماز. اور آخری تبرع. مجھے یہ بتائیں ان کے وجوب میں کوئی فرق ہے کہ یہ کم واجب ہے، وہ زیادہ واجب ہے، وہ درمیانہ واجب ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ اگر کوئی شخص ایک پر عمل کرے دوسرے پر نہ کرے تو وہ مطیع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس نے سارا پورا نہیں کیا. فرض کرے تبرع کرے، تبرع کا اعلان کرے لیکن نماز نہ پڑھے تو اس نے اطاعت کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اگر تبرع کرے حج میں نہ جائے اس نے اطاعت کی ہے؟ نہیں کیا ہے. حج میں جائے، حج میں جانے کے بعد اپنے کپڑے پہن کر چلا جائے، احرام نہ پہنے، اس نے اطاعت کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اگر اسی حج میں احرام بھی پہن لیا، کبھی آئینے کے سامنے چلا گیا، کبھی خوشبو لگا لی، کبھی کسی مچھر کو مار دیا، کبھی دھوپ کی بجائے سائے میں سفر کرنا شروع کر دیا، تو کیا اس نے اطاعت کی ہے؟ نہیں کیا ہے. حج اس کا صحیح ہے؟ نہیں ہے. جبکہ اس نے پیسے بھی خرچ کیے، محنت بھی کی، گیا بھی، واپس بھی آیا، تھکن بھی اپنے اوپر طاری کر لی، یہ سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس کی وہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں اطاعت نہیں ہے. اس میں اطاعت. ابھی نمازی کی مثال دیں. نماز میں آپ جب سر اٹھاتے ہیں سجدے سے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے جو گناہ کیے ان پر معذرت چاہتا ہوں، اس پر معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. ہر نماز میں کتنی دفعہ وعدہ کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ؟ یہ وعدہ ہم سے اللہ کروا رہا ہے، ایسا ہی نا کروا رہا ہے. لیکن اللہ جو کام ہم سے کرواتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. وہ اللہ جو ہمیں کہتا ہے کہ میت جب سامنے ہو، اس میت کے پیچھے جب صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو تو وہ میت چاہے بد کردار ترین انسان، برا انسان، لیکن مر گیا، اب وہ قابل رحم ہے. تمہارا فریضہ کیا ہے؟ جب صفے
नमाज जनाजा में खड़े हो जाओ तो कहो अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिहि व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन सय्यआतिहि। क्या मतलब है इसका? ये क्या मैं अपनी तरफ से कहता हूं? नहीं, किसने मुझे सिखाया? अल्लाह ने। क्या कहकर सिखाया? वही मैयत जिसके बारे में जिंदगी में तुम उससे नाराज थे, जिंदगी में उसके गुनाह तुमने देखे थे, उसका झूठ भी देखा था, उसकी खराबियां भी देखी थी, मरने के बाद वो काबिले रहम है। तुम्हारा फरीजा ये है कि उसकी जनाजे की नमाज में जब खड़े हो जाओ सब में, सिर्फ 40 बंदे अगर खड़े हो जाए, कितने? सिर्फ 40 बंदे, और ये 40 बंदे मिलकर कहे अल्लाहुम्मा बारिलाहा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमने इसकी कोई खता नहीं देखी, हमने इसका कोई जुर्म नहीं देखा, हमने इसका कोई गुनाह नहीं देखा, और अंत आलमु बिही मिन्ना, और तू हमसे ज्यादा इसको जानता है, हमसे ज्यादा इसको हम गवाही देते हैं, गवाही दे रहे हैं, और गवाही भी माशाअल्लाह झूठी दे रहे हैं। हमें मालूम है कि उसने क्या क्या खताएं की है, लेकिन यहां पर अल्लाह हकायक की बुनियाद पर नहीं, आपकी तरबियत की बुनियाद पर समझा रहा है कि दूसरों की खताओं से आंखें बंद करो, ऐसे जैसे तुमने देखा ही ना हो, जैसे तुमने देखा ही। इसकी क्या कहता है? कहो, गवाही दो, और गवाही मुझसे दिलवा रहा है कि बोलो बारिलाहा मैंने इसकी कोई खता नहीं देखी, मैंने उसका कोई जुर्म नहीं देखा। अल्लाहुम्मा इन्ना, हम सब ने, एक की बात नहीं होगी, इन्ना हम सब, अल्लाहुम्मा खुदाया तू गवाह है, ला नअलम, ला नअलम है, ला अअलम नहीं है, ला नअलम यानी हम सब कुछ नहीं जानते इसके किसी बुराई और गुनाह के बारे में। ला नअलम मिन्हु इल्ला खैरा, हमने अगर इसमें कुछ देखा है तो खैर के अलावा कुछ नहीं था। व अंत अअलमु बिही मिन्ना, और खुदाया तो इसको हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। अब आगे जो कि हमने नहीं देखा इसलिए उसके लिए हाथ उठा रहे हैं। इनकान मोहसिनन, खुदाया अगर ये तेरी बारगाह में भी मोहसिन इंसान था, अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, तो उसकी नेकियों में मजीद इजाफा कर दे। वह इनकान मुसीअन, और अगर ये गुनाहगार था, हमने नहीं देखा, गुनाहगार था, तो फिर फतजावज़ अन सय्यआतिहि, इसके गुनाहों से तू चश्मपोशी कर ले और उसको माफ कर दे। फतजावज़ अन सय्यआतिहि, ये दुआ हमें सिखाई जाती है। यहां पर इबादत क्या है? अल्लाह की इताअत करते हुए उसकी खताओं को भी हम भुला दें और कहें हमने कोई खता नहीं देखी। ये इताअत, ये इताअत। अल्लाह जवाबन क्या करता है? कहता है कि मेरे इन बंदों ने गुनाह, इसके गुनाहगार न होने की गवाही दी है, इसलिए इनकी गवाहियों की वजह से मैं इसको बख्श रहा हूं और वो बख्श देता है। लेकिन उन सब मवारिद और मौके पर उस मैयत के गुनाहों की बख्शिश के लिए जो शर्त अव्वल है वो क्या है? वो विलायत अली इब्न अबी तालिब। अगर उसके अंदर विलायत अली इब्न अबी तालिब है उसकी बख्शिश होती, और बख्शिश भी इन्हीं हम जैसे गुनाहगारों की झूठी गवाही की वजह से, सच्ची गवाही नहीं, झूठी गवाही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदालतों में जाके लोगों के हुकूक मारें और एक बंदा हकदार हो दूसरा जालिम हो तो जालिम के बारे में गवाहियां देना शुरू कर दें, हमने इसको जुल्म करते नहीं देखा। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। झूठी गवाही इस दुनिया में बरसरे इक़्तिदार हाकिमों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। लेकिन तरबियत के हवाले से जो शख्स मवालियाने अली इब्ने अबी तालिब में शामिल है, उस शख्स के हवाले से हमें ये हुक्म है कि उसके दीदा गुनाहों को भी नादीदा रखते हुए कहे कि हमने कोई गुनाह नहीं देखा। ये इताअत है, ये इताअत है। अब एक सवाल है, जो खुदा मर्द
مرتے وقت یا مرنے کے موقع پر یا مرنے کے بعد ہم سے یہ سننا نہیں چاہتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ وہ خدا عام زندگی میں اگر ہم کسی مؤمن کا پردہ ہٹاتے ہیں، اس کے عیوب آشکار کرتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے بدنام کرتے ہیں، تو خدا کو خوشی ہوگی یا اس کا غیظ ابھرے گا اور وہ غضبناک ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ غضبناک ہوگا۔ کیوں غضبناک ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو یہ اچھا نہیں لگتا، نہیں لگتا۔ اس لیے اپنے آپ کو شیطان کی طرف سے دلاسے نہ لے کہ خدایا میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، تو باقی چیزوں میں کیا مسئلہ؟ نہیں، یہ اس لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ میری عبادتوں میں اطاعت شامل ہو۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے بارے میں قرآن نے ایک بات کہی، حدیث نے ایک اور بات بھی کہی۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ فحشاء کا کیا مطلب ہے؟ بے حیائی کے کام، بے حیائی کے کام ہے، جھوٹ بے حیائی کا کام ہے، بے پردگی بے حیائی کا کام ہے، نامحرموں کو دیکھنا بے حیائی کا کام ہے، دوسروں کے عیوب کنگالنا اور کھوج میں لگے رہنا اور دوسروں کی خطاؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بربلا کرنا بے حیائی کا کام ہے، حیا کا کام نہیں آتا۔ اور اللہ اس سے روکتا بھی اور کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا۔ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ وہ نماز ہے جس کو ہم عبادت تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس عبادت کے اندر اطاعت موجود نظر نہیں آتی۔ یہی کیفیت ہماری باقی تمام تر کاموں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے نبی کریم کی جو حدیث ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا اس خیمے دین کا وہ ستون ہے کہ اگر وہ نماز ہٹ جائے تو دین کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے۔ نماز وہ عبادت ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر نماز آتی ہے تو ہمیں پاک کرے گی، اگر نماز پاک نہیں کرتی تو ہمیں نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو ایسے بنانا ہے جو ہمیں پاک کر دے۔ عزاداری سید الشہداء، حب علی و آل علی، ولایت علی و آل علی، عشق و مودت علی و آل علی ہمیں پاک کرنے کا سبب ہے، ہمیں پاک کرنے کا سبب ہے۔ یہ جو سبب ہے اگر وہ پاک نہیں کر پاتی تو پھر ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا صلوات بھیجیں پر محمد علیہ وسلم۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے یا سچ میں ایسا ہے کہ آپ میں وہ بلبلہ اس وقت مجھے موجزن نظر نہیں آ رہا جو علی کے کسی مولائی میں نظر آنا چاہیے، صلوات میں، نعرے میں، وہ بلبلہ جس سے پتہ چلے کہ اس کے اندر علی کی محبت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ صلوات علیہ پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی انہی کی آواز آ رہی ہے، باقی لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات علیہ پر محمد و آل محمد۔ عزیزان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی آل، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے لیے وہ نعمت ہے
وہ عظیم نعمت کہ ان نعمتوں کے آنے کے بعد بھی اگر انسان جہنم کی رخ پر چلتا ہے تو اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں برے کام انسان کو جہنم لے کر جاتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن بھی انسان کو جہنم لے کر جاتا ہے، پھر آپ کو حیرت ہوگی یا آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی وجہ ہے۔ اسی طرح سے عزاداری بھی انسان کو جہنم لے کر جاتی ہے، اسی طرح سے نماز بھی انسان کو جہنم لے کر جاتی ہے۔ کب؟ جب وہی قرآن، وہی عزاداری، وہی نیکیاں جن کا کام انسان کو گمراہی سے نکالنا تھا، اس کی مزید گمراہی کا باعث بنے گا، اس کی مزید گمراہی کا باعث بنے گا۔ یہ مزید گمراہی کا باعث کب بنتے ہیں؟ جب قرآن میری ہدایت کی بجائے میری سوداگری کا ذریعہ بن جائے، جب نماز میری ہدایت اور میرے معراج تک پہنچانے کا ذریعہ بننے کی بجائے مجھے کاروباری، تاجر اور نماز فروش بنا دے، اور جب وہی عزاداری جو میرے اندر کی دنیا کو پاکیزہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، وہ عزاداری جو ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح سے ہے، کسی بھی میلے کچیلے انسان کو پاک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، لیکن وہی عزاداری میری زندگی کی تجارت، پیٹ بھرنے اور اہل عزا کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے، تو وہی عزاداری مجھے جنت کی جگہ جہنم پہنچا دیتی ہے۔ فرق کہاں پر ہے نیتوں میں؟ کہ میری نیت کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میں مسجد بناؤں لیکن اس مسجد کو اپنی اجارہ داری کے لیے بناؤں تو وہ مسجد مجھے جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ میں مسجد نہیں امام بارگاہ بنا لیتا ہوں، لیکن اس کو اپنے اور اپنی فیملی اور قبیلے اور باقی تمام اپنے سے وابستہ لوگوں کی تجارت اور ان کی شہرت کا ذریعہ بنانے کے لیے بناؤں، اس لیے اس پر ہمیشہ قابض رہوں، کسی کو قریب نہ آنے دوں، اور اس میں جو کمائی ہوتی ہے اس کو حسین کی بجائے اپنے بچوں پر خرچ کروں۔ یہ عزاداری، یہ مسجد، یہ امام بارگاہ ہمیں جہنم لے کر جائے گی یا جنت؟ جی پہلے مجھے نہیں پتا ہوتا تھا، چونکہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا۔ ایک دفعہ کسی بڑے شہر میں اور بڑے اہم شہر میں ایک بڑے مرکزی جلوس کے حوالے سے جھگڑا پیدا ہوا۔ جب جھگڑا پیدا ہوا تو میں وہاں پر موجود تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کہا یہ سارے لوگ آپس میں متحارب ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلے بلا لیں۔ 40 بندے جمع ہو گئے۔ وہ 40 بندے مختلف انجمنوں کے، مختلف دستوں کے، مختلف یہ جو شبیہیں ہیں ان کے، ذوالجناحوں کے، علموں کے، امام بارگاہوں کے، اس طرح سے جو اہم ترین رول ادا کرتے ہیں عزاداری کے فروغ میں۔ تو اب میں نے سننا شروع کر دیا، ہاں بھائی آپ بتائیں آپ کی مشکل کیا ہے، آپ کی مشکل کیا ہے، آپ کی مشکل کیا ہے؟ تو پتہ چلا سب کی مشکل یہ تھی کہ ہمیں جلوس میں وہ مقام ملنا چاہیے جہاں پر خواتین سب سے زیادہ آتی ہیں تاکہ پیسے سب سے زیادہ ہمیں ملیں۔ علم والے کی بھی یہی خواہش، بکسے والے کی بھی یہی خواہش، امام بارگاہ والے کی بھی یہی خواہش، ذوالجناح والے کی بھی یہی خواہش۔ یہ پیسوں کی دوڑ ہے؟ ہاں بھائی یہی ہے۔ اگر یہ پیسوں کی دوڑ ہے تو بھائی امام حسین کہاں ہے؟ عمر ابن سعد اور مجھ میں کیا فرق ہے جب میں بھی پیسے کے لیے حسین کے خون کا سودا کرنا شروع کر دوں۔ عمر ابن سعد نے کیا کیا تھا؟ شہر ری کی گندم کے لیے حسین ابن علی کے مقابلے میں بھئی یہ عزاداری مجھے کنگال کر کے، پاک کر کے اللہ اور رسول سے جوڑنے کے لیے ہے۔ عزاداری دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے۔
عزاداری قربانی دینے کے لیے ہے، قربانی لینے کے لیے نہیں ہے. چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں. یہ جو کاروبار بن جاتا ہے، کاروبار چاہے مسجد کا ہو، چاہے قرآن کا ہو، چاہے دین کے دیگر مقدسات کا ہو، چاہے وہ امام حسین کے اس پاکیزہ اور معطر نام کا ہو، جب ہدف کاروبار اور حسین کے آبا، حسین کی اولاد، حسین کے پیغام اور حسین کے رب کو بیچنے کا بن جائے، ہدف جب یہ بن جائے تو پھر اس سے زیادہ گمراہی اور کوئی باقی نہیں رہتی. یہ انسان کو کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچاتی. اس لیے یہ یاد رکھیے عزاداری سید الشہداء تب عزاداری ہے جب انسان اپنی روح میں عذاب، دکھ، درد، تکلیف اور حسین ابن علی سے اتصال محسوس کرے، تب عزاداری ہے. اور اس عزاداری کی برکت کیا ہے؟ انسان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی روح تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا یہ عالم کا ویژن تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا شخص جب نکلتا ہے تو اس کی نکلتے ہوئے خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت آئے حسین کی راہ پر، زندگی ملے حسین کی راہ پر. اب ایسا شخص، اس شخص کو اگر آپ اس امام بارگاہ میں، اس مسجد میں اپنی عزاداری میں بٹھا دیں تو حدیث یہ کہتی ہے کہ جب وہ بیٹھے گا تو اس کی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح ہے خدا شمار ہوگی، چونکہ یہ عشق حسین سے معطر رہا ہے. عشق حسین سے احادیث معلومات میں اس لیے خود اپنے آپ کو اس میں توڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں اندر سے کیا ہوں. اپنا احتساب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کبھی کبھی میں اس پر سوچتا ہوں کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دعوت میں لوگوں کو دیتا ہوں اس دعوت کی وجہ سے لوگ درست رستے پر آ جائیں اور میں خود پیٹ کے پیچھے غلط رستے پر چلا جاؤں اور محشر میں یہ لوگ کہیں مولانا آپ کی وجہ سے ہم تو نجات پا گئے، آپ کیوں ادھر نظر آ رہے ہیں. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم کی حدیث ہے، امیر المومنین کا کلام ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کا کلام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو کچھ ذمہ داری لے رہے ہو وہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے دوسروں کو تو جنت بھیج دو اور خود جہنم چلے جاؤ. ایسا نہ ہو. اس لیے جب ہم اپنی روح کے ساتھ پاکیزہ ہو کر علی سے جڑتے ہیں تو علی بہت بڑے ہیں، آپ کے چشمے تصور سے زیادہ بڑے ہیں. آپ جتنا سوچ سکتے ہیں، آپ کتنا سوچ سکتے ہیں، سوچیے. جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ سوچ آپ کے عقل کی خلقت ہے، آپ کی عقل کی پیداوار، اور آپ کی عقل محدود ہے. اس محدود عقل کی پیداوار بھی محدود ہوتی ہے اور اس محدود پیداوار سے علی بہت بڑا ہے. اس لیے آپ اپنی عقل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہمارے صفات کے حوالے سے، ہماری فضیلتوں کے حوالے سے بات کرو، لیکن یہ یاد رکھو ہمیں اللہ کا بندہ قرار دو، ہمیں اللہ کی مخلوق سمجھو، ہمیں اللہ کی خلقت سمجھو. اس کے بعد جتنی بھی ہماری فضیلتیں ہیں تم بیان کرنا چاہو گے، تم کیا کرو گے؟ تمہاری زبان کہاں، تمہاری عقل کہاں، اور ہمارا مقام کہاں؟ ہمارا مقام کہاں؟ یہ یاد رکھیے. صلوات بھیجیے بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آپ مومنین ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ اللہ کے اس اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو علی اور آل علی کے سانچے میں ڈال رہے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابلیس ہمیشہ تیار رہتا ہے. ابلیس کے تیروں سے خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. معصوم کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. ہر ایک ابلیس کے
تیروں کے نشانے پر ہے. اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں تو اس لیے جو ہے میں تو ماشاءاللہ اس بار بٹ گیا ہوں. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ وہ گر گیا ہے, یہیں سے پتا چلتا ہے. ہم زیارت جامع کبیرہ, زیارت جامع کبیرہ کا پتہ ہے نا آپ سب کو پتا ہے. جتنے لوگوں نے آج تک زیارت جامعہ ایک سے زیادہ بار پڑھی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے. سروات بھیجیں پر محمد علیہ محمد وآل محمد. عزیزان من, کیا آپ امامت کے ماننے والے نہیں ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ زیارت جامع کبیرہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ امام شناسی کا نصاب, امام شناسی کا نصاب. امام کو کسی خطیب, کسی مولانا, کسی عالم یا کسی ذاکر کی زبان سے نہیں بلکہ معصوم کی زبان سے پہچانوانے کے لیے جو کلام معصوم نے خود ہم تک پہنچایا اور اس کی سند متصل بھی ہے, مستند بھی ہے, تصدیق شدہ بھی ہے. کوئی عالم تشیع میں عالم, فقیہ, مجتہد, حدیث شناس, محدث ایسا نہیں ہے جس نے کہیں پر بھی کسی ایک اس کے فقرے پر ذرہ برابر کے لیے شک کیا ہو. وہ کلام زیارت جامع کبیرہ ہے. زیارت جامع کبیرہ, زیارت جامع کبیرہ انسانوں کو بتانے کے لیے ہے کہ امام کیا ہوتا ہے, امام کا مقام کیا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا آج کل پرسوں جب بھی آپ گھر جائیں مفاتی اٹھائیں یا دعاؤں کی دوسری کتابیں اٹھائیں. نہیں ملتی تو آپ سب کے جیبوں میں موبائل تو ہے نا ماشاءاللہ, اس موبائل میں آپ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو آج کچھ چیزیں کم کر دیں اور جا کر ذرا زیارت جامعہ کبیرہ, زیارت جامعہ کبیرہ یہ لکھیں. گناہ کبیرہ پتہ ہے, یہ کبیرہ وہی ہے, کبیرہ یعنی بڑا ہے, بڑی زیارت. جامعات یعنی تمام صفات کی جامع اور ہے زیارت. اور یہ زیارت امام علی النقی علیہ السلام سے منقول ہے اور ثابت شدہ. اس لیے اس کے آداب ہیں, آداب. میں ان آداب پر بات نہیں کرتا, صرف یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور دیکھیں. جا کر جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک ایک فقرہ, ایک ایک جملہ قرآن کی آیات سے محفوظ ہے. آپ نے قرآن بے شک 100 دفعہ ختم کیا ہو, لیکن جب آپ زیارت جامعہ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے گویا آپ نے آج تک قرآن پڑھا ہی نہیں تھا, کیونکہ اس کا ہر فقرہ قرآن کی تفسیر ہے اور مقام اہل البیت کو اس میں بیان کیا گیا. اس لیے اس بات سے بچنے کے لیے کہ کہیں انسان غلو کا شکار نہ ہو, اللہ کی جگہ ائمہ کو قرار نہ دے, اس کے ادب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے 100 بار کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اللہ ہے اور بڑا ہے اور اس کی صفات کو بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں. اس اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے. زیارت جامعہ, زیارت جامعہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری تمام تر خطاؤں اور تمام تر گناہوں کو دھونے کا بہترین ذریعہ ان ائمہ اطہار کی محبت اور مودت ہے. گناہ دھلوانے ہیں تو ان سے مودت ہے. جو ہماری باقی تمام عبادات میں خطائیں ہیں, بعض اوقات ہم بہت ساری خطائیں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اشتباہات انجام دیتے ہیں. ان کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ جب ہم ائمہ اطہار سے متصل ہو جائیں, اور اس اتصال کے پیچھے معرفت ہونی چاہیے. معرفت صرف محبت, کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے, صرف محبت کافی نہیں ہے. معرفت کہ یہ کون سی ذاتیں ہیں جن کو اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. اور ایک بات اور عرض کروں اپنی گفتگو کے آخر میں, جو کافی ٹائم ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور آپ تھک جائیں. سلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد.
صلی اللہ محمد وآل محمد میں نے دیکھا وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اہل سنت کے شیعہ ہیں، جو میں عام طور پر آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب اہل البیت کے بارے میں کوئی بات ہو تو پہلے میں اہل سنت کے منابع، مآخذ اور احادیث کے مجموعے میں پہلے تلاش کروں، جب وہاں پر حوالے مل جائیں، وہاں پر احادیث مل جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے تشیعوں سے اس کے دلائل بھی سامنے لے آؤں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں اور مولویوں کی چھپائی ہوئی باتیں ہیں۔ مشکل یہی ہے، اس لیے کتابوں میں ہے، مولوی کی زبان پہ آتی ہے تو اس کی زبان چلتی ہے، اور اس کی زبان اسی لیے چلتی ہے کہ اس کا پیٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مولوی بھی پیٹ کے پیچھے جس طرح سے، اب کیا کہوں، بہت سارے ہیں۔ سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ کیوں نہ میں حدیث کا متن، میں سوچ رہا تھا کہ صرف آپ کو ترجمہ سنا کے آگے جاؤں، لیکن خود متن کے بیان کرنے میں ایک نور ہے، برکت ہے، اس لیے میں متن بیان کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ابی سلمہ رائی ایک بہت بڑے راوی ہیں، وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ حدیث کب کی ہے؟ حدیث ہے شب معراج کے حوالے سے، اور اس حدیث کو ایک کتاب ہے 100 منقبہ، 100 مناقب، اہل سنت کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب ہے ہموئی کی فرائض السبعین، دو کتابیں ہیں، اور تیسری کتاب ہے شواہد التنزیل، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے اہل البیت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کو ایک اہل سنت بہت بزرگ مولانا نے جمع کیا ہے، پرانی بات ہے، آج کی نہیں۔ 3-4 کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں۔ اب میں آپ کو حدیث کا متن سناتا ہوں۔ ابی سلمہ رائی رسول اللہ کے اصحاب میں سے، وہ یہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بولتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یقول کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شب معراج لیلۃ اسری بی الی السماء، جس رات مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، قال لی الجلیل جل وعلا، اس سے خدائے جلیل و جل جلالہ نے ایک جملہ کہا، خدا نے کیا کہا؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لے آئے اس پر جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا۔ چونکہ رسول گئے تھے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کہا یہ آیت اللہ نے براہ راست مجھے سنائی۔ جب اللہ نے سنائی تو میں نے اس کے آگے کہا والمؤمنون، اور مؤمنون بھی ایمان لے آئے۔ چونکہ قرآن میں مؤمنون جہاں کہیں پر بھی ہے، مؤمنون یہ یاد رکھیں، جہاں کہیں پر بھی قرآن میں مؤمنون آیا ہے وہاں پر اس سے پہلی مراد علی اور آل علی ہے، پہلی مراد علی اور آل علی، اس کے بعد باقی لوگ ہیں، لیکن باقی لوگ اپنے درجات اور مقامات کے اعتبار سے، چونکہ سارے برابر تو نہیں ہیں۔ اسی کہتے ہیں، میں نے رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا قال صدقت یا محمد، اے محمد آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اللہ نے فرمایا من خلفت فی امتک، اپنے پیچھے اپنی امت کے درمیان کس کو چھوڑ آئے ہیں؟ توجہ ہے، کس کو چھوڑ آئے ہیں؟ فرمایا قلت، میں نے عرض کیا خیرہا، خیرہا، اپنی امت میں سب سے جو بہترین انسان تھا اس کو پیچھے چھوڑ آیا، خیرہا۔
جب میں نے کہا خیرہ سب سے بہترین کو چھوڑ آیا ہوں تو اللہ نے خود فرمایا علی ابن ابی طالب، کیا علی ابن ابی طالب کو چھوڑ آیا ہوں؟ قلت، میں نے عرض کیا نام یا رب، اے میرے رب ہاں میں انہی کو چھوڑ آیا ہوں۔ شیعہ روایت نہیں آیا، یہ ذہن رکھیں۔ اس کے بعد قال، اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد انی اطلعت الی الارض اطلاعتا، میرے تمام زمین پر نگاہ دوڑائی اور دیکھا، فاخترتک منہا، اہل زمین میں سے آپ کا انتخاب کیا، اہل زمین میں سے آپ کا انتخاب کیا، فشققت لک اسما من اسمائی، اور پھر آپ کے لیے میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام منتخب کیا، میں محمود ہوں اور آپ کا نام میں نے رکھا محمد۔ یہ اللہ معراج میں نبی کریم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فلا اذکر فی موضع الا ذکرت معی، ذکرت معی۔ اب دنیا میں، زمین میں، کائنات میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر میرا ذکر ہو تو وہاں پر یقیناً میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَنَا الْمَحْمُودُ، میں محمود ہوں، وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ، اور آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ طَلَعْتُ ثَانِيَةً، اور اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ تمام اہل زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑانے کے بعد فرمایا کہ فَأَخْتَرْتُ عَلِيًّا، اور میں نے اہل زمین میں سے علی کا انتخاب فرمایا، وَشَقَقْتُ لَهُ اسْمًا مِّنْ أَسْمَائِي، اور علی کے لیے بھی اپنے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کیا، وہ کیا ہے؟ فَأَنَا الْأَعْلَىٰ وَهُوَ عَلِي، اور میرا نام اعلیٰ ہے اور میں نے علی کو علی قرار دیا۔ یہ دو باتیں ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا یا محمد، اور اے محمد انی خلقتک، میں نے آپ کو خلق کیا ہے، وخلقت علیًا، اور میں نے علی کو بھی خلق کیا ہے، وفاطمہ، اور فاطمہ کو بھی خلق کیا ہے، والحسن والحسین، حسن اور حسین کو بھی خلق کیا ہے، والائمۃ من ولدہ، اور ان کی نسل میں سے، فاطمہ کی نسل میں سے، حسن و حسین کی نسل میں سے ائمہ کو بھی خلق کیا ہے، من سنخ نور من نور، لیکن کہاں سے خلق کیا ہے؟ اپنے نور کی ایک سنخ میں سے ان سب کو خلق کیا ہے۔ شیعہ روایت نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں اپنے نور کی ایک سنخ، ایک خاص قسم میں سے ان تمام ہستیوں کو میں نے خلق کیا ہے۔ آگے وَعَرَضْتُ، اور میں نے پیش کیا ولایتکم، آپ سب کی ولایت کو، نبی سے لے کر نبی کے آخری جانشین مہدی آخر الزمان تک آپ سب کی ولایت کو میں نے پیش کیا۔ کہاں؟ علی اہل السماوات واہل الارض، آسمانوں میں رہنے والی تمام مخلوقات اور زمینوں پر رہنے والی تمام مخلوقات کے سامنے آپ کی ولایت کو میں نے پیش کیا ہے، کون قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں فمن قبلها كان عندي من المؤمنین، جس نے آپ اور آپ کی اہل اور اہل البیت کی ولایت کو قبول کیا وہ میرے نزدیک مومن ہے، وہ میرے نزدیک مومن ہے۔ ومن جحدها، اور جس نے انکار کیا، چھوٹا لفظ نہیں ہے، ومن جحدها، جس نے انکار کیا، کان عندی کافر، وہ میرے نزدیک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، وکان عندی کافرین، وہ سارے کے سارے کافر ہیں جو آپ اور آپ کی آل کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے یا محمد، چھوٹی حدیث نہیں ہے، بہت عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ فرمایا یا محمد، اے میرے محمد، غور سے سنیے، لو ان عبدا، اگر ایک میرا عبد، میرا بندہ،
من عبیدی، میرے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ عبدنی، میری عبادت کرے گا، حتی ینقطع، یہاں تک کہ اس کی سانس اکھڑ جائے، یعنی ہر سانس میری عبادت کرے گا، کشن البالیہ، سوکھ کر بالکل ڈھانچہ بن جائے، ختم ہو جائے، اس وقت تک مسلسل میری عبادت کرے گا۔ ثم اتانی جاہدا لولایتکم، لیکن جب میرے پاس آئے تو اس کے پاس آپ کی ولایت نہ ہو، آپ کی ولایت نہ ہو، ما غفرت لہ حتی یقر ولایتکم، میں اس وقت تک اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل البیت علیہ السلام کا، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن ہے، ہمارے ہاں نہیں، دونوں کے ہاں کامن ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و علیہ۔ بہت ساری باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے، علی کی محبت وہ نور ہے، وہ کشش ہے جو صرف انہی کو کھینچتی ہے جس میں صلاحیت ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ مقناطیس دیکھیے نا، مقناطیس اگر آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں، لکڑی کے پاس لے جائیں گے، لکڑی اور مقناطیس میں کوئی میچنگ نہیں ہے، اس لیے چاہے آپ جتنا رگڑیں دونوں بے اثر ہیں۔ پلاسٹک کے پاس لے جائیں دونوں بے اثر ہیں، کیوں؟ چونکہ مقناطیس میں جو مقناطیسیت ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ پلاسٹک میں ہے نہ لکڑی میں ہے، لیکن اسی مقناطیس کے سامنے آپ لوہا لے کر جاتے ہیں تو لوہا فوراً پکڑ لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کشش کو پکڑنے کی صلاحیت لوہے میں ہے۔ ائمہ اہل البیت کی ولایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اس انسان میں ہے جس کے اندر آلریڈی نور ولایت موجود ہو، اس کے اندر نور ہو۔ نور نہ ہو اور وہ تاریک ہو تو وہ چاہے 1000 سال عبادتیں کرتا رہے، علی سے جڑ نہیں سکتا، علی سے جڑ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جو نور ہے اس کو بڑھائے، اس نور کو بڑھانے کا رستہ کیا ہے؟ پاکیزگی، آنکھوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، کان کی پاکیزگی۔ کان کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے دھونا نہیں ہے، حرام سے بچانا ہے۔ زبان کی پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ پانی سے کلی کرنا نہیں ہے، کلی نماز میں وضو کے لیے ہے۔ یہ اپنی زبان کو حرام اور مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے والی باتوں سے روکنا اور بچانا ہے۔ اپنے دل کو بچائیے۔ دل کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ آٹھنے سے بچیے نہیں، اپنے دل کو ہمیشہ نورانی رکھیں اور ان جرائم اور گناہوں کے ذریعے سے کالا ہونے سے بچائیں، سیاہ ہونے سے بچائیں، ظلمت سے بچائیں۔ کل اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اس ضمن میں قرآن کی بعض آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ تو آیتیں ہم ہر روز پڑھتے تھے تو کبھی ہم نے اس انداز میں نہ سنا نہ سمجھا، چونکہ قرآن اہل البیت کا دوسرا چہرہ ہے اور اہل البیت قرآن کریم کا پہلا چہرہ ہے۔ اس لیے جب قرآن کو سمجھنا ہو اہل البیت کے ذریعے سے اور اہل البیت کو سمجھنا ہو قرآن کے ذریعے سے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ چاہے جہاں پر بھی آپ دیکھیں، جہاں پر بھی ہمیشہ اہل البیت قرآن کے ساتھ نظر آئے، ہمیشہ۔ حتیٰ مدینہ میں بھی اہل البیت قرآن کے ساتھ نظر آئے، مکہ میں بھی اہل البیت قرآن کے ساتھ نظر آئے، اور کربلا میں بھی اہل البیت قرآن کے ساتھ نظر آئے۔ کربلا میں آج 12 محرم کی تاریخ تھی،
12 محرم کی تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ میں تاریخ وار ذرا آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ ان ایام میں سے ہر دن کیا کیا ہوا ہے. عجیب ہے واقعی. تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. خود بخود انسان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتا ہے, خون کے آنسو. آیت اللہ عثمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا. پرانے زمانے میں آیت اللہ خوئی سے پہلے, امام خوئینی سے پہلے نجف میں بہت بڑے مرجع اور بہت بڑے فقیہ ہیں. ان کی کتاب ہے قرۃ الوسطیٰ, 10 جلدوں میں ہے فقہی کتاب. اور اب بھی مجتہدین اس کتاب کو اپنے اجتہاد کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں اور مجتہد بنتے ہیں. ایسی بڑی شخصیت ہے. کچھ ارد گرد کے اعراب آئے ان کی بارگاہ میں, عرض کیا آقا ہم نے خطبہ سے اور علماء سے ایک جملہ سنا ہے. کیا سنا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے روتے رہے 95 ہجری تک, اور جب بھی وہ روتے تھے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو گرتے تھے. کیا یہ روایت سچی ہے یا نہیں ہے؟ آیت اللہ عثمان حکیم کچھ دیر خاموش رہے, سر جھکا لیا, سر جھکا کے کچھ دیر بیٹھے اور اس کے بعد پھر بلک بلک کر رونے لگے. کچھ دیر روئے, پھر جیب سے رومال نکالا, اپنی آنکھوں کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد رومال سامنے رکھا تو سامنے والوں نے دیکھا رومال میں مختلف جگہوں میں خون کے دھبے تھے, خون کے دھبے. عرض کیا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو کربلا کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے. میں کربلا میں نہیں تھا, لیکن آج بھی جب 11 محرم کے بعد کے واقعات کو دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں, پڑھتا ہوں تو اب بھی میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں. سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے سارے مظالم دیکھے ہیں. اگر وہ خون کے آنسو روئے تو تمہیں تعجب کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں تعجب ہونا چاہیے؟ حسین ابن علی اور آل حسین اللہ کی غیرت کا نام ہے, اور کربلا میں اللہ کی غیرت کو مارا گیا ہے. اللہ کی غیرت کو. جب مدینہ سے یہ لوگ نکلے تھے, آپ کو معلوم ہے کہ جب ان مخدرات عصمت و طہارت کو سواریوں پر سوار کیا جاتا تھا تو بھائی تھے, بھتیجے تھے, بیٹے تھے, خواتین کو یہ کندھا دیتے تھے اور پھر خواتین سواریوں پر چڑھتی تھیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ. لیکن جب 12 محرم کو ان کو سواریاں دینے کی کوشش ہو رہی تھی تو ابن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا کہ ان خواتین کو سواریوں پر چڑھاؤ. تو زینب سلام اللہ علیہا ایک دفعہ بپھر کر کھڑی ہو گئی. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم رسول اللہ کی امانتیں ہیں؟ اپنے فوجیوں سے کہو دور رہیں, ہم خود سوار ہوں گی اور سوار کرائیں گی. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں غیرت زینبی کا. زینب سلام اللہ علیہا آئی اور خود اور باقی خواتین نے ایک دوسرے کو سوار کیا, یہاں تک کہ آخری فرد بھی سوار ہوا, زینب رہ گئی اور امام سجاد رہ گئے. امام سجاد رہ گئے. امام سجاد علیہ السلام نے جب حضرت زینب کو کندھا دیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ کندھا دے رہے تھے تو اس وقت ان کی ٹانگیں بیماری کی وجہ سے لرز رہی تھی. ادھر زینب سواری پہ سوار ہوئی اور ادھر سید الساجدین زمین پر گر گئے. اس کیفیت کے ساتھ ان شخصیات کو سواریوں پر سوار کیا گیا. یہ خود ایک بہت بڑا امتحان ہے اور غم اور اندوہ کا ایک ایسا مقام ہے کہ انسان خون کے آنسو جب ہم حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو حضرت سکینہ کے حوالے سے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے بابا کی ندائیں دے کر مختلف جگہوں میں بابا کا جنازہ تلاش کر رہی تھی تو ایک دفعہ رات کی تاریکی میں آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, او میری بیٹی میں ادھر ہوں ادھر آؤ. جب وہ قریب گئی
تو دیکھا ایک سربریدہ لاش سے یہ آواز آ رہی ہے، قریب گئی، پہچانا، لپٹ گئی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہیں پر ان کو کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ نیند میں کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ سے فرما رہی ہے کہ بیٹی سکینہ، میری طرف سے میرے شیعوں کو یہ پیغام دو، میرا یہ پیغام دو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ شیعتی مہما شربتم ما اعذبر فاذکرونی، او میرے شیعوں جب کبھی تمہیں ٹھنڈا پانی ملے تو اس وقت مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے مجھے بھول جاؤ، جب پانی پیو تو یاد کرو میں حسین پیاسا قتل ہو گیا ہوں۔ جب تم اپنے بچوں کے درمیان بیٹھو تو یاد کرو کہ میرے بچوں کو اسیر کیا گیا ہے۔ جب تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ یاد کرو کہ میری بیٹیوں کو اسیر کر کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے۔ رسول کریم کی ایک حدیث ہے اور میں پریشان ہو گیا جب وہ حدیث میں نے پڑھی کہ جب جنگ احد انجام پایا، جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت ابو سفیان کی بیوی معاویہ کی ماں نے انجام دیا اور ان کا کلیجہ نکالا اور چبایا، اور اس کے ساتھ پھر ان کی ناک کو کاٹا، ناک کو کاٹا، جسم کے پاس اعضاء کو کاٹا، باقی جسم ٹھیک تھا لیکن پیٹ کو چیرا۔ جب یہ مظالم خبر نبی کریم تک پہنچی تو حضرت امیر حمزہ کی بہن تھی اور نبی کریم کی پھوپھی بنتی تھی، تو انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ لوگوں جاؤ صفیہ کو روکو کہ کہیں وہ اپنے بھائی کی لاش پر نہ پہنچے، کہیں لاش پر نہ پہنچے۔ جا کے روکا گیا تو آئی، آ کر کہا یا رسول اللہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اس لیے یقین کیجئے جب میں اپنے بھائی کی لاش پر پہنچوں گی مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کا سینہ چیرا گیا ہے اور ناک کاٹی گئی ہے، کلیجہ نکالا گیا ہے، لیکن میں وہاں پر جزا و فضا نہیں کروں گی، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر صبر کر سکتی ہو تو جاؤ، لیکن پھر حکم دیا کہ دوسروں سے کہا کہ حضرت امیر حمزہ کی لاش اقدس پر چادر ڈالو تاکہ کوئی حصہ نظر نہ آئے، صرف پاؤں نظر آئے۔ جیسے ہی صفیہ وہاں پر پہنچی، بھائی کا لاشا دیکھا، غش کھا کر گری اور ان کی فریادیں بلند ہونے لگی، تو تب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بہن کے لیے بڑا سخت ہے کہ وہ اپنے بھائی کا ایسا جنازہ دیکھے۔ وہاں پر رسول تھے، وہاں پر اہل بیت کے دیگر افراد تھے۔ جب میں کربلا میں دیکھتا ہوں تو زینب سلام اللہ علیہا اکیلی ہے، اب نہ بھائی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بھتیجے ہیں، اور سامنے ان تمام افراد کی وہ لاشیں ہیں، کسی کا بازو الگ ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا دھڑ گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہوا ہے، گوشت ادھڑا ہوا ہے اور نہ ان پر چادر ہے۔ ایسی صورت میں زینب کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اس منظر کو دیکھتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔